السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر نواز خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے آخری محبت. حبیب خان حوالات کے ننگے فرش پر دو زانو بیٹھا تھا. گرفتار ہوتے وقت اس میں جو اکڑ فون تھی وہ ختم ہو چکی تھی، تاہم وہ اپنے پہلے والے بیان پر اب بھی ڈٹا ہوا تھا. اس کا کہنا تھا کہ اتوار کی رات کو وشواناتھ سے رقم کا تقاضا کرنے اس کے گھر میں ضرور داخل ہوا تھا اور دونوں میں مار پیٹ بھی ہوئی تھی، لیکن پھر وشواناتھ کی لاٹھی لگنے سے بلب ٹوٹ گیا. اسی دوران باہر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی. وہ سمجھا کہ محلے دار آ گئے ہیں. وہ وہاں سے نکل بھاگا، لیکن سوال یہ تھا کہ اگر وہ نکل بھاگا تو وشواناتھ کہاں تھا؟ میرے پاس حبیب خان کا 7 روزہ ریمانڈ تھا. اس ریمانڈ کے دوران میں نے شدید کوشش کی کہ وہ کچھ بک دے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی. میں نے حبیب خان سے شاہینہ اور نذیر بادشاہ کے بارے میں بھی سوالات پوچھے. حبیب خان پہلے تو انکار کرتا رہا کہ وہ کسی نذیر بادشاہ کو نہیں جانتا، لیکن جب میں نے امرت پور سے آئے ہوئے امام مسجد عیسیٰ خان کو اس کے سامنے کیا تو اس نے ہار مان لی. اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ شاہینہ کو امرت پور سے لے کر آیا ہے اور شاہینہ کا پہلا شوہر نذیر بادشاہ ہی تھا. تاہم حبیب خان نے یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کیا کہ اس نے شاہینہ کو داشتہ کے طور پر رکھا ہوا ہے. اس نے کہا، جناب، میں نے اپنے عقیدے کے مطابق شاہینہ سے باقاعدہ شادی کی ہے اور وہ میری بیوی ہے. نذیر بادشاہ سے تمہارا معاملہ کتنے میں طے ہوا تھا؟ 5,000 روپے میں. یہ رقم تم نے ادا کر دی ہے؟ نہیں، میں نے اگلے ماہ تک کی مہلت لے رکھی ہے. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم مہلت پوری ہونے سے پہلے ہر جانے کی رقم کا انتظام کرنا چاہتے تھے. اسی چکر میں تم وشواناتھ کے گھر میں گھسے اور اس سے زبردستی کی. وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، تھانے دار صاحب، آپ ٹھیک کہتے ہیں. میں اتنا مجبور نہ ہوتا تو کبھی وشواناتھ سے لڑائی جھگڑا نہ کرتا. شاہینہ سے شادی کے وقت میں نے اپنے آپ سے قسم کھائی تھی کہ اب زندگی بھر کوئی غیر قانونی کام نہیں کروں گا. حلال کا رزق کماؤں گا اور شرافت کی زندگی بسر کروں گا. میں نے بہت مجبور ہو کر وشواناتھ پر ہاتھ اٹھایا ہے. مجھے ڈر ہے کہ اگر میں 1 ماہ کے اندر نذیر بادشاہ کو رقم نہ دے سکا تو میری بیوی کو چترالی اٹھا کر لے جائیں گے. دیکھو، اگر تم مجھے سب کچھ صاف صاف بتا دو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. وہ قدرے بیزاری سے بولا، تھانے دار صاحب، میں کیسے یقین دلاؤں؟ میں آپ سے کچھ نہیں چھپا رہا. مجھے کچھ پتہ نہیں وشواناتھ کہاں ہے. مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ وہ مجھے جیل بھجوانے کے لیے جان بوجھ کر کہیں چھپ گیا ہے. حبیب خان، تم یہ بتا رہے ہو کہ جب کمرے میں اندھیرا چھا گیا تھا تو باہر کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی. تمہارا خیال تھا کہ وہ محلے دار ہیں، لیکن وہ محلے دار نہیں تھے، کیونکہ وشواناتھ کے غائب ہونے کا پتہ اس وقت چلا جب صبح وشواناتھ کا دوست اسے سیر کے لیے بلانے آیا. سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت دروازے پر دستک دینے والا کون تھا. میں نے بھی اس بارے میں بہت سوچا ہے جی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکال سکا ہوں. یہاں امرتسر میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں رہتا، نہ ہی کوئی یار دوست اس وقت دروازے پر آ سکتا تھا. میں نے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ حبیب خان سے پوچھ گچھ جاری رکھی، پھر اسے 12 گھنٹے کے لیے سوچنے کی مہلت دے کر اپنے دفتر میں واپس آ گیا. سب انسپکٹر فرزند علی میرے دفتر ہی میں بیٹھا تھا. میں نے اس سے صلاح مشورہ کیا. اس صلاح مشورے کے نتیجے میں فیصلہ ہوا کہ شاہینہ کے سابقہ خاوند نذیر بادشاہ سے ملاقات کی جائے اور اس کا موقف بھی سنا جائے کہ وہ کیا کہتا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا، نذیر بادشاہ جالندھر کے ایک نواحی قصبے امرت پور میں رہتا تھا اور وہیں تیل کا کاروبار کرتا تھا. امرتسر سے امرت پور کا فاصلہ 35-40 میل سے زیادہ نہیں تھا. اگلے روز میں بذریعہ بس امرت پور جا پہنچا. اس قصبے کی آبادی میری توقع سے زیادہ تھی. نذیر بادشاہ کا حویلی نما مکان ڈھونڈنے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی. وہ اتوار کا دن تھا. نذیر بادشاہ سے اس کے گھر ہی میں ملاقات ہو گئی. درمیانی شکل و صورت اور درمیانے قد کا آدمی تھا. رنگ کسی وقت سرخ و سفید رہا ہوگا، لیکن دن رات تیل میں رہ کر اب کچھ میلا ہو گیا تھا. نذیر بادشاہ کی توند تھوڑی سی نکلی ہوئی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک خوش خوراک شخص ہے.
میں وردی میں تھا، لیکن نذیر بادشاہ مجھے دیکھ کر کچھ زیادہ حیران نہیں ہوا۔ شاید اس سے پہلے سے امید تھی کہ حبیب خان اور وشواناتھ کے سلسلے میں پولیس اس سے رابطہ قائم کرے گی۔ وہ مجھے بڑے احترام کے ساتھ گھر کی بیٹھک میں لے گیا اور چائے کا انتظام کرایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ حبیب خان اور وشواناتھ کے جھگڑے کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ جواب میں نذیر بادشاہ نے قریباً وہی کچھ کہا جو اس سے پہلے امام مسجد عیسیٰ خان بتا چکا تھا۔ حبیب خان ایک جھگڑالو شخص کے طور پر مشہور ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ 1.5-2 سال پہلے اس نے وشواناتھ کے باپ سبھاش ناتھ کو رقم دی تھی جو وہ ہڑپ کر گیا، لیکن امرت پور میں کوئی بھی اس کی یہ بات مانتا نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ہندو ہونے کے باوجود سبھاش ناتھ ایک دیانتدار کھرا شخص تھا۔ قریباً 1 سال پہلے حبیب خان اور اس کا ایک ساتھی پستول اور خنجر لے کر سبھاش ناتھ کے گھر گھس گئے۔ سبھاش ناتھ نے ان پر ڈکیتی کا پرچہ کٹایا اور دعویٰ کیا کہ وہ بہت سی نقد رقم اور زیورات لے گئے۔ پتہ نہیں اس میں سچ کتنا تھا اور جھوٹ کتنا۔ بہرحال اب حبیب خان سبھاش ناتھ کے اکلوتے بیٹے وشواناتھ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ نذیر بادشاہ، حوالات میں حبیب خان نے اعتراف کیا ہے کہ وہ تمہاری بیوی کو ورغلا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اب پچھلے 10 ماہ سے اس کے ساتھ رہ رہا ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ تم نے ابھی تک پولیس میں رپٹ درج نہیں کرائی اور نہ اپنی بیوی کو واپس لانے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی ہے۔ نذیر بادشاہ کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ پھر وہ سنبھل کر کہنے لگا، تھانے دار صاحب، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی۔ شاہینہ میری بیوی تو اسی دن نہیں رہی تھی جب اس نے اور حبیب خان نے ایک دوسرے کو میلی نظر سے دیکھا تھا۔ اب تو اس کے ساتھ میرا جو نام کا رشتہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ وہ میرے لیے مر چکی ہے۔ ہمارے علاقے کا یہی دستور ہے کہ ایسی آوارہ عورت پر لعنت کے 2 حرف بھیج کر اسے ہمیشہ کے لیے بھلا دیا جاتا ہے۔ ہمارے درمیان یہ گفتگو 1.5-2 گھنٹے جاری رہی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ نذیر بادشاہ کے دل میں حبیب خان کے لیے وہی جذبات ہیں جو ایک رقیب کے دل میں دوسرے رقیب کے لیے ہوتے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران ہی میری نظر حویلی کے بیرونی گیٹ پر پڑی۔ وہاں سے ایک جیپ نما کھٹارا گاڑی اندر آئی۔ اس پر تیل کے بہت سے کنستر لدے ہوئے تھے۔ گاڑی کمرے کے قریب سے گزرتی ہوئی حویلی کے پچھواڑے چلی گئی۔ میری نگاہ ان نشانات پر پڑی جو جیپ کے چاروں پہیے کچی زمین پر چھوڑ گئے تھے۔ ان نشانات کو دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا۔ جس جگہ سے جیپ گھومی تھی وہاں چاروں پہیوں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ میں بالکل اسی قسم کے نشان پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ ان نشانات میں دائیں جانب کا اگلا ٹائر قریباً گھسا ہوا تھا اور باقی ٹائروں سے کچھ چوڑا بھی تھا۔ میری رگوں میں خون سنسنا اٹھا۔ یہ نشانات میں نے وشواناتھ کے مکان سے باہر گلی میں دیکھے تھے۔ نذیر بادشاہ جو کچھ دیر پہلے تک اس معاملے میں ایک لاتعلق شخص نظر آ رہا تھا، میری نگاہ میں سخت مشکوک ٹھہر گیا۔ اب میں پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ جس رات وشواناتھ اپنے گھر سے غائب ہوا، نذیر بادشاہ کی یہ کھٹارا گاڑی نہ صرف امرتسر میں تھی بلکہ وشواناتھ کے گھر بھی گئی تھی۔ یہ بات عین ممکن تھی کہ اس گاڑی میں خود نذیر بادشاہ ہو۔ پھر سوچتے سوچتے ایک اور بات میرے ذہن میں آئی۔ ہو سکتا ہے کہ نذیر بادشاہ ہی وہ شخص ہو جس نے وشواناتھ اور حبیب خان کی لڑائی کے دوران دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اگر فرض کر لیا جاتا کہ دروازہ کھٹکھٹانے والا شخص نذیر بادشاہ ہی تھا، تو پھر یہ بھی سوچا جا سکتا تھا کہ بعد میں اسی نے زخمی وشواناتھ کو اغوا کیا۔ اس جرم کی وجہ بآسانی سمجھ میں آتی تھی۔ نذیر بادشاہ حبیب خان کا رقیب تھا اور کوئی بھی ایسا کام کر سکتا تھا جس کا الزام حبیب خان پر آتا اور اسے اپنی آزادی اور جان کے لالے پڑ جاتے۔ میں نے ایک دم اپنا لہجہ بدلا اور نذیر بادشاہ سے کہا، جانتے ہو میں امرتسر سے چل کر یہاں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ وہ چونک گیا اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں تم سے اس جیپ کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ جس رات وشواناتھ کو اس کے گھر سے اٹھایا گیا، یہ جیپ موقع واردات پر پائی گئی تھی اور میرا خیال ہے کہ تم خود بھی اس جیپ میں موجود تھے۔ نذیر بادشاہ کا رنگ ہلدی ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ باقی باتیں تھانے چل کر ہوں گی۔ تھانے میں نذیر بادشاہ نے پہلے تو بہت اکڑ فون دکھائی اور بڑی دلیری سے ہمیں خطرناک ترین نتائج کی دھمکیاں دی، لیکن دھیرے دھیرے وہ راستے پر آ گیا۔
وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ آزاد علاقہ نہیں ہے اور اس حوالات سے اتنی آسانی کے ساتھ اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اس نے بہتر سمجھا کہ گدھے کی طرح مار کھانے کے بجائے ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ اعتراف دہرایا کہ اپنے علاقے اور قبیلے کے دستور کے مطابق اس نے حبیب خان سے معاوضہ طلب کیا تھا۔ حبیب خان نے شاہینہ کے بدلے 5000 دینا قبول کیا تھا اور چند مہینے کی مہلت لی تھی جو اگلے مہینے ختم ہو رہی ہے۔ پھر تھوڑے سے بحث و مباحثے کے بعد اس نے یہ بات بھی مان لی کہ وہ رقم کے سلسلے میں 3-4 بار امرتسر گیا تھا اور حبیب خان سے جھگڑا کر چکا تھا۔ دراصل حبیب خان نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ وہ مہلت ختم ہونے سے پہلے ہی اسے 1/3 رقم ادا کر دے گا جو اس نے نہیں کی تھی۔ سب سے مشکل اعتراف یہ تھا کہ واردات کی رات نذیر بادشاہ موقع واردات پر پہنچا تھا۔ نذیر بادشاہ یہ اعتراف نہیں کر رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ واردات کی رات وہ اپنی گاڑی سمیت ایک تاریخ کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا تھا۔ تمہارے رقیب حبیب خان نے بھی ایسی ہی بات کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ واردات کی رات وہ اپنی دکان کا سودا لینے پشاور گیا ہوا تھا، لیکن مار کھانے کے بعد وہ سب کچھ مان گیا۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں بھی اسی کے طریقے سے منانا پڑے۔ آخر آپ میرے بارے میں کس طرح کا شک کریں؟ میں نے کیا جرم کیا جو آپ مجھے اس طرح ذلیل کر رہے ہیں؟ فی الحال میں تمہارے جرم کی ٹھیک تفصیل تو نہیں بتا سکتا، لیکن حالات جو نقشہ کھینچ رہے ہیں وہ تم بھی سن لو۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ تم میں اور حبیب خان میں رکاوٹ تھی۔ تم نے بظاہر تو حبیب خان سے 5000 میں معاملہ طے کرایا تھا، لیکن تمہارے اندر انتقام کا دیو چنگاڑتا رہتا تھا۔ تم کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے حبیب خان کو جس میں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکو۔ یہ موقع تمہیں پچھلے اتوار کے روز ملا۔ تم رقم کا تقاضا کرنے کے لیے امرتسر حبیب خان کے پاس پہنچے۔ وہاں تمہیں کسی سے پتہ چلا کہ حبیب خان بھی اپنی رقم کا تقاضا کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ وہ وشواناتھ کے پاس گیا تھا۔ تم وشواناتھ کے گھر جا پہنچے۔ یہ رات 9-10 بجے کا وقت تھا۔ تم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ وہی ٹائم تھا جب گھر کے اندر حبیب خان اور وشواناتھ میں دست بدست لڑائی ہو رہی تھی۔ تمہیں شک گزرا کہ اندر کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ تاریکی کا فائدہ اٹھا کر تم نے دیوار پھاندی اور اندر چلے گئے۔ تم جب اندر گئے حبیب خان گھر کی پچھلی دیوار سے کود کر باہر نکل گیا اور بیرونی دروازے کے عین سامنے کھڑے موٹر رکشہ میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اندر جا کر تم نے ماچس یا ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تاریک کمرے میں وشواناتھ خون میں لت پت گرا پڑا تھا۔ تمہارے ذہن میں فوراً ایک شیطانی خیال آیا۔ حبیب خان سے بدلہ لینے کا یہ بڑا اچھا موقع تھا۔ سب لوگ جانتے تھے کہ حبیب خان اور وشواناتھ میں رقم کے تنازع پر کئی بار جھگڑا ہو چکا ہے۔ کئی افراد کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ حبیب خان رقم کا تقاضا کرنے وشواناتھ کی طرف آیا ہوا ہے۔ اگر وشواناتھ کو موقع سے غائب کر دیا جاتا تو حبیب خان پر اغوا یا قتل کا الزام آ سکتا تھا۔ تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نیم بے ہوش وشواناتھ کو اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بہانے اپنی جیپ میں ڈال لیا۔ نذیر بادشاہ حیرت سے منہ کھولے میری باتیں سن رہا تھا۔ اس دوران اس کے چہرے پر کئی رنگ آ اور جا چکے تھے۔ ایک دم اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی اور چیخ اٹھا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں قسم کھاتا ہوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں وہاں گیا ضرور تھا، لیکن جس طرح گیا تھا اسی طرح لوٹ آیا تھا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں وشواناتھ کہاں گیا ہے اور اسے کون اٹھا کر لے گیا ہے۔ تیش کے عالم میں سچی بات نذیر بادشاہ کے منہ سے نکل گئی۔ اس نے اتوار کی شب موقع واردات پر اپنی موجودگی تسلیم کر لی تھی۔ یہ بڑی اہم پیش رفت ہوئی تھی۔ میں نے نذیر بادشاہ سے پوچھا کہ وہ کس وقت اور کس طرح وہاں پہنچا تھا اور وہاں اس نے کیا دیکھا۔ جواب میں نذیر بادشاہ ایک بار پھر آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، لیکن اب بات چونکہ اس کے منہ سے نکل چکی تھی لہٰذا وہ انکاری نہیں ہو سکتا تھا۔ بالآخر اسے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ایک بہت گہری سانس لے کر اس نے جسم ڈھیلا چھوڑ دیا، کچھ دیر سر پکڑے بیٹھا رہا، پھر بولا۔ اس کی بات کا خلاصہ کچھ یوں ہے، حبیب خان ایک جوان اور خوبصورت شخص تھا، باتیں بنانے کا فن بھی جانتا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے شاہینہ کو اپنے شیشے میں اتار لیا۔ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اس کی محبت میں گرفتار ہوتی چلی گئی۔ حبیب خان اس سے مطالبہ کرتا رہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بھاگ جائے، لیکن یہ آخری قدم اٹھانے کی ہمت شاہینہ میں نہیں تھی۔
اسی دوران ایک روز نذیر بادشاہ شام کے وقت جلدی گھر آیا تو اس نے شاہینہ اور حبیب خان کو ایک کمرے میں اکٹھے بیٹھے دیکھ لیا۔ شاہینہ حبیب خان کی کسی بات پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی اور حبیب خان بڑی بے تکلفی سے نذیر بادشاہ کے بستر پر نیم دراز تھا۔ یہ منظر دیکھ کر نذیر بادشاہ کے تمام شبے حقیقت کا روپ دھار گئے۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ اس کا جی چاہا کہ شاہینہ کو جان سے مار ڈالے، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پایا۔ اپنے گھر اور بچوں کے لیے اس نے شاہینہ کو آخری موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شاہینہ کو سمجھایا بجھایا۔ شاہینہ نے بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بعد عہد کیا کہ اب وہ زندگی بھر اسے شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ وہ نذیر بادشاہ کے قدموں میں گر پڑی اور رو رو کر اس سے معافی مانگی۔ اس واقعے کے بعد یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ سنبھل گئی ہے۔ اس نے بظاہر حبیب خان سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ انہی دنوں حبیب خان نے برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیا اور کاروبار سے دھیان ہٹا کر ہنڈا گردی کے چکر میں پڑ گیا۔ پھر تھوڑے عرصے بعد یہ خبر ملی کہ اس نے قصبے کے ایک زمیندار سبھاش ناتھ کے گھر میں ڈکیتی کی ہے اور جیل چلا گیا۔ 3-4 ماہ بعد وہ جیل سے واپس آیا اور ایک بار پھر اپنے بدقماش یاروں کے ساتھ بدماشی میں مصروف ہو گیا۔ اسی دوران نذیر بادشاہ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ شاہینہ اور حبیب خان میں ابھی بھی کوئی نہ کوئی چکر موجود ہے۔ یہ بات نذیر بادشاہ کے لیے بڑی حیران کن تھی۔ شاہینہ ایک جمی جمائی پرسکون زندگی سے منہ موڑ کر ایک آگ میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک روز نذیر بادشاہ کو پتہ چلا کہ حبیب خان نے خودکشی کی کوشش کی ہے اور اسے ہسپتال پہنچایا گیا۔ نذیر بادشاہ جانتا تھا کہ خودکشی کی اس کوشش کا تعلق بھی شاہینہ اور حبیب خان کے چکر سے ہے، اور پھر یہ بات ثابت بھی ہو گئی۔ چند ہی روز بعد شاہینہ حبیب خان کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ نذیر بادشاہ کو اس حرکت کا بے حد دکھ تھا، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ جو ہو گیا اچھا ہو گیا۔ اسے پسند نہیں تھا کہ وہ ایک ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزارے جس کے دل میں کچھ اور زبان پر کچھ ہو، جو بظاہر اس کی باہوں میں سمائے لیکن تصور میں کسی اور کے سینے سے لگے، جو اس کے بستر پر ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے بستر کے بارے میں سوچتی رہے۔ اس نے اس صدمے کو صبر و ہمت سے برداشت کیا اور اپنے علاقے کے رواج کے مطابق حبیب خان سے ہرجانہ وصول کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ حبیب خان نے اسے 5,000 روپے دینے قبول کیے تھے۔ اس میں سے 1,500 روپے اس نے 3 مہینے کے اندر دینے تھے، باقی رقم 10 مہینے میں چکانی تھی۔ لیکن اس نے 6 مہینے گزر جانے کے باوجود نذیر بادشاہ کو 1 پیسہ نہیں دیا۔ نذیر بادشاہ کو اس بات کا بہت رنج تھا۔ وہ ہر ہفتے 2 ہفتے بعد حبیب خان کے پاس امرتسر جا پہنچتا تھا اور سخت لب و لہجے میں رقم کا مطالبہ کرتا تھا۔ حبیب خان کہتا تھا کہ اس نے سبھاش ناتھ کے بیٹے وشوا ناتھ سے رقم لینی ہے، جو ہی اسے یہ پیسے ملے وہ نذیر بادشاہ کے ہاتھ پر رکھ دے گا۔ واردات کے روز بھی نذیر بادشاہ حبیب خان سے رقم کا مطالبہ کرنے ہی امرتسر پہنچا تھا۔ اپنے ایک جاننے والے کی زبانی اسے معلوم ہوا کہ 2 روز پہلے حبیب خان اور وشوا ناتھ کے درمیان بھرے بازار میں سخت جھڑپ ہوئی ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ اب ایک بار پھر حبیب خان وشوا ناتھ کی طرف گیا ہوا ہے اور اگر آج بھی وشوا ناتھ نے اسے خالی ہاتھ لوٹانا چاہا تو وہ ضرور وشوا ناتھ کو چاقو گھونپ دے گا۔ یہ اطلاع سن کر نذیر بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ اگر حبیب خان کے ہاتھوں وشوا ناتھ زخمی یا قتل ہو جاتا اور اس کے نتیجے میں حبیب خان جیل پہنچ جاتا تو نذیر بادشاہ کو کیا فائدہ ہونا تھا؟ اس کی بیوی تو جا ہی چکی تھی، اسے واپس نہیں آنا تھا، اور اگر وہ آ بھی جاتی تو نذیر بادشاہ اسے ہرگز قبول نہ کرتا۔ نہ ہی حبیب خان کے جیل جانے سے اس کا کوئی اور بگڑا کام سنور سکتا تھا۔ ہاں، یہ بات یقینی تھی کہ حبیب خان جیل چلا گیا تو اس کے 5,000 روپے ڈوب جائیں گے۔ نذیر بادشاہ خالص کاروباری انداز میں سوچنے کا عادی ہو چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ حبیب خان اور وشوا ناتھ کے جھگڑے کو روکنا چاہیے۔ وہ اپنی گاڑی پر وشوا ناتھ کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت رات کے 9-10 کا وقت تھا۔ سردی کی وجہ سے گلیاں، بازار وغیرہ سنسان نظر آ رہے تھے۔ اس نے وشوا ناتھ کا گھر دیکھا ہوا تھا۔ وشوا ناتھ کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک دی
2-3 بار دستک کے باوجود کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اسی دوران اندر سے ایسی آوازیں آئیں جیسے دھینگا مشتی ہو رہی ہو۔ نذیر بادشاہ کا ماتھا ٹھنک گیا۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا ایک تاریک کمرے کی دہلیز پر وشواناتھ اوندا پڑا ہے۔ برآمدے کی روشنی سیدھی اس کے جسم پر پڑ رہی تھی۔ اس کے کندھے اور سر سے خون بہہ رہا تھا۔ قریبی فرش پر ایک لاٹھی پڑی تھی۔ وشواناتھ نے اپنے ایک ہاتھ سے زخمی کندھا دبا رکھا تھا اور دھیرے دھیرے گرا رہا تھا۔ نذیر بادشاہ الٹے قدموں باہر نکل آیا۔ دروازہ کھول کر وہ سڑک پر آیا اور اپنی جیپ میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ میں نے نذیر بادشاہ کا مندرجہ والا بیان پوری تسلی اور توجہ سے سنا۔ اس بیان میں جھوٹ کتنا ہے اور سچ کتنا، اس کا اندازہ فوری طور پر نہیں لگایا جا سکتا۔ بہرحال اتنا پتہ چل گیا تھا کہ نذیر بادشاہ موقع پر موجود تھا اور اس نے وشواناتھ کو زخمی حالت میں دیکھا تھا۔ اگر میں چند منٹ کے لیے فرض کر لوں کہ وشواناتھ کی گمشدگی میں تمہارا ہاتھ نہیں، تو پھر اس جرم کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اگر تم میری جگہ ہوتے تو اس بارے میں کس نتیجے پر پہنچتے؟ نذیر بادشاہ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور بولا، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جی؟ ہو سکتا ہے کہ وشواناتھ کو اغوا کرنے والا بھی حبیب خان ہی ہو۔ اس نے دیکھ لیا ہو کہ میں دیوار پھاند کر اندر آ رہا ہوں، وہ کسی کونے خدرے میں چھپ گیا ہو، میرے جاتی وہ پھر باہر نکل آیا ہو اور وشواناتھ کو لے گیا ہو۔ لیکن وہ تو کہتا ہے کہ وہ تمہارے دستک دیتی گھر سے نکل گیا تھا اور موٹر رکشہ پر بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ کیا تمہاری واپسی تک موٹر رکشہ وہیں موجود تھا؟ سچی بات ہے جناب، میں نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ گھر کے سامنے کوئی موٹر رکشہ موجود تھا یا نہیں۔ مجھے اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ میں ارد گرد توجہ دے سکتا۔ وشواناتھ کو زخمی حالت میں دیکھ کر میں بہت حواس باختہ ہو گیا تھا۔ میں فوراً وہاں سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ موٹر رکشہ دروازے کے سامنے موجود تھا اور اس بات کی تصدیق چھابڑی فروش یاسین کے علاوہ خود حبیب خان بھی کر چکا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ یہ رکشہ نذیر بادشاہ کی نگاہ سے اوجھل رہا۔ بہرحال ایسا ہو بھی سکتا تھا۔ یعنی تمہیں شبہ ہے کہ وشواناتھ کا اغوا حبیب خان نے ہی کیا ہے؟ صرف شبہ ہے، یقین کے ساتھ آپ کی طرح میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ حبیب خان کوئی اچھا شخص نہیں ہے۔ وہ کئی چکروں میں پھنسا ہوا ہے۔ کسی ایسے ہی شخص نے اس سے ہو سکتا ہے کہ اسے اس چکر میں پھنسایا ہو۔ عورتوں کے معاملے میں بھی حبیب خان ایک لالچی اور ندیدہ شخص ہے۔ خاص طور پر شادی شدہ عورتوں سے اس کے کئی معاشقے چلتے رہتے ہیں۔ چترال میں بھی 2-3 شادی شدہ عورتوں سے اس کا چکر رہا ہے۔ سنا ہے یہاں پنجاب میں بھی اس نے ایک میواتی کا ہنستا بستا گھر برباد کر دیا تھا۔ اب وہ نیک اور پارسا بننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن انسان جو کچھ بوتا ہے اس کی فصل تو کاٹتا ہی ہے۔ 24 گھنٹے تک پوچھ گچھ کرنے کے بعد میں نے نذیر بادشاہ کو گھر جانے کی اجازت دے دی، لیکن اسے سمجھا دیا کہ وہ زیر تفتیش ہے اور اگر اس نے مجھے بتائے بغیر امرت پور سے جانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جس دن میں نے نذیر بادشاہ کو گھر جانے کی اجازت دی، اسی روز شام کو ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ علاقے میں کھلبلی مچ گئی۔ امرتسر کے شمالی علاقے میں گندے نالے کے اندر سے ایک پراسرار بوری ملی۔ یہ بوری کہیں سے تیرتی ہوئی آئی تھی اور پل کے نیچے آ کر اٹک گئی تھی۔ بوری کے اوپر بہت سی مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں اور خون کی آلائش بھی نظر آ رہی تھی۔ راہگیروں کو شبہ ہوا کہ بوری میں کوئی انسانی لاش ہے۔ تھانے میں اطلاع دی گئی۔ میں عملے کے 3 ارکان کے ساتھ موقع پر پہنچا۔ اس وقت تک پل اور نالے کے دونوں اطراف مجمع لگ چکا تھا۔ 2 خاکروبوں کی مدد سے بوری گندے پانی میں سے نکالی گئی۔ اس میں سے بو کے بھبکے اڑ رہے تھے۔ اسے کھولا گیا تو اندر سے ایک مسخ اور پھولی ہوئی لاش برآمد ہوئی۔ میں وشواناتھ کی تصویر دیکھ چکا تھا، لہٰذا دیکھتے ہی پہچان گیا۔ یہ وشواناتھ کی لاش تھی۔ وشواناتھ ایک لمبا دھڑنگا شخص تھا۔ وہ بوری میں پورا نہیں آیا تھا۔ اس کا سر بوری سے باہر رہ گیا تھا، لہٰذا سر پر ایک کپڑا ڈال کر اوپر سے رسیاں وغیرہ لپیٹ دی گئی تھیں اور یوں اسے پیک کر کے نالے میں پھینک دیا گیا تھا۔ میں نے موقع پر ہی وشواناتھ کا معائنہ کیا۔ وشواناتھ کے گلے میں رسی ڈال کر اس کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ یہ رسی ابھی تک اس کے گلے میں موجود تھی۔ اس کے علاوہ وشواناتھ کے ایک کندھے پر تیز دھار آلے کا زخم بھی صاف دیکھا جا سکتا تھا۔
یقیناً یہ وہی زخم تھا جو حبیب خان کے چاقو سے آیا تھا۔ ضروری کارروائی کے بعد لاش کو فوراً پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ لاش کی خبر جنگل میں آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ اگلے روز کے اخبارات میں تفصیل سے ذکر ہوا۔ ایک ہندی اخبار نے سرخی لگائی، اغوا کا ڈراپ سین، وشواناتھ کی لاش مل گئی۔ ایس پی صاحب نے مجھے فوری ہیڈ کوارٹر میں بلایا اور سختی سے تاکید کی کہ حقیقی ملزم گرفتار کیے جائیں اور چالان جلد سے جلد مکمل کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ضروری ہو گیا تھا کہ میں نذیر بادشاہ کو پھر گرفتار کر لوں اور اس کے علاوہ ان تمام افراد کو بھی تفتیش میں بٹھایا جائے جن پر کسی طرح کا شبہ ہو سکتا تھا۔ اب یہ قتل کیس تھا اور ضرورت اس امر کی تھی کہ تیز رفتاری سے تفتیش کی جائے۔ میری دلچسپی کی چیز وہ رسی تھی جس سے وشواناتھ کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ رسی کا یہ ٹکڑا قریباً 2 فٹ لمبا تھا۔ یہ کوئی عام رسی نہیں تھی، کسی درخت کی خشک چھال کو بٹ کر رسی کی شکل دی گئی تھی۔ ایسی رسی میں عموماً خشک انجیریں یا خوبانیاں پروئی جاتی ہیں۔ جب اس رسی کا باریک بینی سے معائنہ کیا گیا تو یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ یہ وہی رسی تھی جو خشک میوہ بیچنے والے استعمال کرتے۔ خشک میوے کا ذکر آتی دھیان خود بخود حبیب خان کی طرف چلا گیا۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، امرتسر آ کر حبیب خان نے خشک میوے کی دکان کر لی تھی۔ 2 دن بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی۔ وشواناتھ کی لاش کو دستیابی سے قریباً 48 گھنٹے قبل قتل کیا گیا تھا۔ وہ دم گھٹنے سے ہلاک ہوا تھا۔ اس کی گردن پر رسی کا گہرا نشان موجود تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ نیل کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ بات تو یقینی تھی کہ وشواناتھ کو حبیب خان نے اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہیں کیا۔ وہ پچھلے کئی روز سے پولیس کی حراست میں تھا۔ یہ کام حبیب خان کے کسی ایسے دوست کا ہو سکتا تھا جس کے پاس وشواناتھ کو اغوا کرنے کے بعد رکھا گیا تھا۔ ممکن تھا کہ اپنے سر اور کندھے کے زخموں کی وجہ سے وشواناتھ قریب المرگ ہو گیا۔ اسے علاج معالجے کی ضرورتوں سے بے نیاز کرنے کے لیے قتل کر کے پھینک دیا گیا۔ لیکن ایک بات مجھے بار بار شک میں مبتلا کر رہی تھی، قاتل کو رسی کا ٹکڑا بوری میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ حبیب خان کو پھنسانے کے لیے جان بوجھ کر ایسی رسی بوری میں رکھی گئی جو انجیریں وغیرہ پرونے کے کام آتی تھی؟ جب میں نے اس زاویے سے سوچا تو میرا دھیان ایک بار پھر حبیب خان کے رقیب نذیر بادشاہ کی طرف جانے لگا۔ نہ جانے کیوں بار بار مجھے یہ شبہ ہو رہا تھا کہ حبیب خان لاکھ برا سہی لیکن یہ اغوا اور قتل اس نے نہیں کیا۔ اسے ایک منصوبے کے تحت پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر ایسی کوشش کی گئی تھی تو پھر نذیر بادشاہ سے زیادہ کس پر شبہ کیا جا سکتا تھا؟ وہ شاہینہ کا سابقہ شوہر تھا اور عین واردات کے وقت موقع پر موجود بھی تھا۔ وشواناتھ قتل کیس کی تفتیش جاری تھی کہ ایک روز ایک اہم واقعہ رونما ہوا۔ معمول کی چیکنگ کے دوران دربار صاحب کے علاقے سے ایک ٹیکسی والے کو گرفتار کیا گیا۔ اس کی ٹیکسی بھی پکڑ لی گئی اور بما سواریوں کے تھانے پہنچا دی گئی۔ سواریوں میں ایک خوبصورت لڑکی اور گھنی مونچھوں والا ایک جوان سال شخص تھا۔ وہ نشے میں تھا اور شکل و صورت سے ہی رنگین مزاج نظر آتا تھا۔ لڑکی بھی آفت کی پرکالا لگتی تھی۔ اس نے نیم عریاں لباس پہن رکھا تھا، قمیص کا گریباں خطرناک حد تک کشادہ تھا اور وہ باریک کپڑے کی ایسی چست پتلون پہنے ہوئے تھی جسے دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ ٹانگوں پر سرخ رنگ کیا ہوا ہے۔ در حقیقت پولیس والوں نے اسی لڑکی کو دیکھ کر چیکنگ کے لیے روکا تھا۔ اس نے پہلے تو بہت شور مچایا کہ وہ فلاں کی بیٹی ہے اور فلاں کی بھتیجی ہے، پولیس والوں پر کیس کر دے گی، ان کی پیٹیاں اتروا دے گی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جلد ہی پتہ چل گیا کہ وہ ایک طوائف شادی ہے اور اپنے شرابی گاہک کے ساتھ رات بسر کرنے اس کی کوٹھی میں جا رہی ہے۔ یہ انکشافات ہونے کے بعد وہ منت سماجت پر اتر آئی۔ اس نے سب انسپکٹر فرزند علی کو ایک طرف لے جا کر رشوت کی پیشکش کی۔ شاید فرزند علی اسے چھوڑ ہی دیتا، لیکن ٹیکسی کی تلاش کے دوران کانسٹیبل سنت سنگھ کی نگاہ ایک شے پر پڑی اور وہ چونک گیا۔ ڈگی میں خون کے دھبے موجود تھے۔ ان دھبوں کے بارے میں ڈرائیور غفور احمد سے پوچھا گیا تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ یہ ایک سنگین قسم کی صورتحال تھی۔ پولیس کا عملہ ٹیکسی کو ڈرائیور اور سواریوں سمیت تھانے لے آیا۔ میں نے تھانے میں لائے جانے والے تینوں افراد سے پوچھ گچھ کی۔
طوائف اور اس کے گاہک کو سرزنش کر کے چھوڑ دیا گیا، مگر ڈرائیور کا رویہ الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ٹیکسی کا اصل مالک مبین اختر نامی ایک شخص ہے اور وہ اجرت پر رات کے وقت ٹیکسی چلاتا ہے۔ اسے کچھ معلوم نہیں کہ ڈگی میں خون کے یہ دھبے کیسے ہیں۔ در حقیقت ڈرائیور غفور احمد بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اگر وہ ناکے پر ہی کہہ دیتا کہ کسی سواری نے گوشت یا ذبح کی ہوئی مرغیاں وغیرہ یہاں رکھوائی تھی تو اسے چھوڑ دیا جاتا، لیکن وہ اپنے سر سے بلا ٹالنے کے لیے بار بار ٹیکسی کے مالک مبین اختر کا نام لے رہا تھا۔ اب ضروری ہو گیا تھا کہ اس مبین صاحب سے مل لیا جائے۔ ٹیکسی ڈرائیور سے گفتگو کرتے ہوئے میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ خون کے ان دھبوں کا سلسلہ وشواناتھ کے قتل سے جا ملے گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ خود جانا ضروری نہیں سمجھا اور یہ کام سب انسپکٹر فرزند علی کے سپرد کیا۔ تاہم عین موقع پر سب انسپکٹر فرزند علی کو ہیڈ کوارٹر سے بلاوا آ گیا اور مجھے غفور احمد کی بے حد کھٹارا ٹیکسی میں بیٹھ کر خود مبین اختر کے پاس جانا پڑا۔ جس شخص کو مبین اختر کہا جا رہا تھا اس کا گھر لاری اڈے کے قریب ایک کچی آبادی میں تھا۔ کچا پکا نیم تاریک سا مکان تھا۔ کھٹارا ٹیکسی بے حد شور مچاتی رات کے 10:30 بجے مکان کے سامنے پہنچی۔ میرے ساتھ سادہ کپڑوں میں 2 کانسٹیبل بھی تھے۔ میں نے ان دونوں کو ٹیکسی میں رہنے دیا اور خود ڈرائیور غفور احمد کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ دوسری تیسری دستک پر ایک ادھیڑ عمر شخص نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر گڑبڑا گیا۔ میں وردی میں تھا اور کسی شخص کو گھر کا دروازہ کھولنے پر سامنے پولیس نظر آئے تو وہ گھبرا ہی جاتا ہے۔ کیا بات ہے غفورے؟ ادھیڑ عمر شخص نے غفور احمد سے پوچھا۔ یہ انسپکٹر صاحب ہیں، تم سے کچھ پوچھنا چاہتے۔ جی فرمائیے۔ باہر نہ نکلو، اندر چلو، یہ بات گلی میں کرنے والی نہیں ہے۔ میں اسے دھکیلتا ہوا اندر لے گیا۔ ادھیڑ عمر شخص کا نام مبین اختر تھا۔ اب ڈرائیور کی طرح وہ بھی تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس گھر میں اس کے علاوہ اور کون کون رہتا ہے؟ وہ ٹھیٹھ اردو میں بولا، جی ایک میں ہوں اور ایک میرا چھوٹا بھائی ہے، ایک بچہ اس کا ہے، 3 میرے ہیں۔ اس کی زوجہ فوت ہو چکی ہے۔ میری زوجہ اور والدہ میرے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ تمہارا روزگار کیا ہے؟ میں کارپوریشن میں ملازم ہوں جی، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے 500 روپے میں یہ ٹیکسی لی تھی۔ خود تو تھکا ماندہ ہوتا ہوں، رات کو چلا نہیں سکتا، ڈرائیور کو اجرت پر دے دیتا ہوں۔ ابھی میں مبین اختر سے تعارفی گفتگو کر ہی رہا تھا کہ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ بیرونی دروازے پر کھٹ پٹ ہوئی اور کوئی سست قدموں سے چلتا کمرے کی طرف آیا۔ سردی کا موسم تھا۔ اس شخص نے اپنا منہ گرم چادر میں لپیٹ رکھا تھا، صرف آنکھیں اور ناک کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔ دروازے پر قدم رکھتے ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور وہ بری طرح ٹھٹک گیا۔ صرف ایک لمحے کے لیے وہ دہلیز پر پتھر کی طرح ساکت نظر آیا، پھر پیچھے ہٹا اور کسی چھلاوے کی طرح واپس بھاگا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر میں بھی بیٹھا نہیں رہ سکا۔ ٹھہرو، میں نے چیخ کر کہا اور ہولسٹر سے ریوالور نکال کر اس کے پیچھے لپکا۔ وہ شخص سنی انسنی کرتا ہوا تیر کی مانند سنسناتا ہوا بیرونی دروازے سے نکل گیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی شے تھی جو اس نے دروازے کے قریب پھینک دی۔ میں نے پوری رفتار سے اس کا تعاقب کیا۔ میں چاہتا تو بآسانی اس پر گولی چلا سکتا تھا، لیکن بغیر جانے بوجھے اسے زخمی یا ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جب اس شخص کے پیچھے بھاگتا ہوا باہر نکلا تو ٹیکسی میں بیٹھے دونوں کانسٹیبل بھی نکل کر اس کے پیچھے دوڑے۔ ہم گلی کے موڑ پر پہنچے تو وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل تھا۔ یہاں سے 2 راستے پھوٹتے تھے، اب معلوم نہیں کہ وہ کس راستے پر گیا ہے۔ میں نے دونوں کانسٹیبلوں کو بائیں جانے والے راستے پر دوڑایا جبکہ خود دائیں جانب بھاگا۔ قریباً 100 گز آگے میں نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے اپنی چادر اتار کر پھینک دی تھی اور بھینسوں کے ایک باڑے کی کچی دیوار پھاند رہا تھا۔ میں نے بھی اس کے پیچھے دیوار پھاندی اور اندر داخل ہو گیا۔ مویشیوں کے درمیان سے گزر کر وہ شخص دوسری طرف والی دیوار پر چڑھا اور باہر کود گیا۔ اس کے کودتے ہی دیوار کے اس پار سریلی چیخیں گونجی۔ ایک لمحے بعد میں بھی دیوار کے اوپر تھا۔ میں نے دیکھا یہ کسی گھر کا صحن تھا۔ یہاں شامیانہ لگا تھا اور بلبوں کی زرد روشنی میں بہت سی زرق برق لڑکیاں اور عورتیں چیختی چلاتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ در حقیقت یہ شادی والا گھر تھا۔ یہاں چند لمحے پہلے ڈھولک بجائی جا رہی تھی۔
میرے دیکھتے ہی دیکھتے بھاگنے والے شخص نے ایک لڑکے کے ہاتھ سے لاٹھی چھین لی۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، یہ بھی ایک لڑکی تھی جس نے مردانہ لباس پہن کر پگڑی باندھ رکھی تھی اور لڑکیوں کے ساتھ مل کر گانا بجانا کر رہی تھی۔ جو ہی میں دیوار سے کودا، بھاگنے والے نے بے دریغ مجھ پر لاٹھی چلائی۔ یہ بڑا کارگر وار تھا۔ لاٹھی کی شدید ضرب میرے دائنے ہاتھ پر پڑی اور ریوالور میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ انگلیوں سے لے کر کندھے کے جوڑ تک سارا بازو سن ہو کر رہ گیا۔ دوسرا وار بے حد پھرتی سے میرے سر پر کیا گیا۔ کوشش کے باوجود میں سر نہیں بچا سکا اور آنکھوں میں تارے ناچ گئے۔ ٹوپی اچھل کر دور جا گری۔ پہلی بار میری نگاہ حملہ آور کے چہرے پر پڑی اور میں سن رہ گیا۔ وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ معمولی سا شخص میرے لیے اتنا سخت جان مد مقابل ثابت ہوگا۔ اس نے بڑی مہارت سے لاٹھی چلائی اور مجھے کئی زوردار چوٹیں لگائیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی چوٹ فیصلہ کن ثابت ہوتی اور میں چاروں شانے چت ہو جاتا، مجھے ایک موقع مل گیا۔ میں اپنا سر بچانے کی کوشش میں نیچے جھکا اور ایک جھٹکے سے وہ دری کھینچ لی جو لڑکیوں نے ڈھولک بجانے کے لیے زمین پر بچھا رکھی تھی۔ مد مقابل پشت کے بل زمین پر گرا۔ میں نے چھلانگ لگا کر اسے دبوچ لیا۔ اس کو پھینٹی لگانے کے نیک کام میں چند عورتوں اور لڑکیوں نے بھی میرا ساتھ دیا اور مار مار کر اسے نڈھال کر دیا۔ کچھ دیر بعد میرے دونوں کانسٹیبل بھی موقع پر پہنچ گئے۔ میرے اشارے پر انہوں نے خوانچہ فروش کو ہتھکڑی لگا دی۔ خوانچہ فروش کے ذکر پر قارئین چونکے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ وہی خوانچہ فروش یاسین تھا جو سردیوں کی راتوں میں گھوم پھر کر گرم انڈے اور ربڑی کی آواز لگاتا تھا اور جس نے چند ہفتے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ اس نے واردات کی رات حبیب خان کو ایک موٹر رکشہ سے اتر کر وشواناتھ کے گھر میں داخل ہوتے اور پھر غائب ہوتے دیکھا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔